ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے 3 وزیروں کا امتحان لینے کے لیے چاہا۔ تینوں وزیروں کو بلایا اور تینوں وزیروں کو ایک ایک تھیلی دے دیا، اور تھیلی دینے کے بعد کہا جاؤ باہر سے پھل توڑ کر کے لاؤ۔ تو تینوں وزیروں نے مل کر پھل توڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے سے گزر رہے ہیں۔ اب جو ہے جس طریقے سے راستے میں گزرتے ہیں تو جو پہلا بندہ تھا باغ کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد جو ہے اچھے اچھے پھلوں کو توڑ لیتا ہے، اور دوسرا جو بندہ تھا وہ جو ہے کچھ پھلوں کو توڑتا ہے، کچھ پھلوں کو توڑنے کے بعد جو ہے گھاس بھوسا پورے تھیلی میں جو ہے بھر کر کے لا لیتا ہے، اور تیسرا جو بندہ تھا وہ بھی کیا کرتا ہے پورا گھاس بھوسا بھر لیتا ہے۔ انہوں نے سوچا لے کے جائیں گے دربار پہ تو بادشاہ اپنے ہاتھوں سے تو دیکھے گا نہیں، یہ پھل نہ جانے کون دیکھے گا۔ تو تیسرا جو بندہ تھا وہ پورا گھاس بھوسا بھر لیا، دوسرا جو بندہ تھا کچھ پھل کو لیا اور گھاس بھوسا کو بھر کر کے وہ بھی تھیلی کو بھر دیا۔ پہلا جو بندہ تھا وہ بندہ جو ہے پورا طریقے سے اچھے اچھے پھلوں کو توڑ کر اپنے تھیلے میں لایا۔ تو تینوں وزیر دربار پہ آیا۔ دربار میں آنے کے بعد بادشاہ وہاں پہ حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ان تینوں کو زنجیر سے جکڑ دو۔ جیسے زنجیر سے جکڑ دیا گیا، سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ان تینوں کو 15 دن کے لیے قید کر دو، ان تینوں کو 15 دن کے لیے بند کر دو۔ تو سپاہیوں نے الگ الگ جگہ پہ تینوں کو قید کر دیا 15 دن کے لیے۔ جیسے ہی 15 دن کے لیے قید کر دیا تو انہوں نے سوچا کہ میں نے تو کچھ غلط کام نہیں کیا، میں نے تو کچھ ہمارا یہاں پہ کچھ سنا بھی نہیں، لیکن ہم لوگوں کو 15 دن کے لیے قید کیوں کیا؟ اب تینوں الگ الگ جگہ پہ ہیں، 15 دن تینوں کو بٹانا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔ تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے، جیسے ہی 15 دن کے لیے تینوں کو اپنے اپنے الگ الگ جگہ پہ قید کر دیا تو جو سامان جو لایا تھا اس کو وہی سامان دے دیا گیا تھا۔ وہاں پہ اب جو ہے جو پہلا بندہ تھا وہ ایماندار تھا، اچھے اچھے پھل کو توڑ کر لایا تھا، وہ اپنا پھل کھا لیتا، پھر صحت یاب رہتا، اس کا صحت بالکل ٹھیک رہتا تھا۔ 15 دن کس طریقے سے گزرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کہ دوسرا جو بندہ تھا وہ جو ہے کچھ پھل جمع کر کے لیے تھے اور کچھ گھاس اور جو ہے بھوسا اس میں بھر دیا تھا۔ تو جب تک اس کا پھل تھا تب تک اس کا صحت بھی ٹھیک تھا، جب اس کا پھل ختم ہو گیا تو اس کا صحت بھی دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور جو تیسرا جو بندہ تھا جو کچھ پھل نہیں لایا تھا، صرف گھاس اور بھوسا میں جو ہے تھیلی میں بھر کر کے لایا تھا، تو انہوں نے بھوک کی شدت کو ایک دن برداشت کیا، دوسرا دن برداشت 15 دن گزر گیا تو بادشاہ سلامت جو ہے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ اے سپاہیوں جاؤ تینوں وزیروں کو یہاں بلا کر کے لاؤ۔ جیسے ہی وزیروں کے پاس جاتا ہے تو پہلا وزیر کے پاس جیسے گیا تو دیکھ رہا ہے کہ تندرست ہے، اس کو نکالا۔ دوسرا کے پاس جب گیا تو دیکھ رہا ہے بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کو بھی نکالا۔ جیسے ہی تیسرا کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے تو وہ تو مر چکا ہے۔ تینوں کو باہر نکالا گیا، اور باہر نکالنے کے بعد جو ہے ایک اعلان یہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے ایک عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جنات اور انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، لیکن مثال جو 3 وزیروں کی، جو سب سے پہلا وزیر ہے وہی صحیح سلامت ہے، پورے جو صحت میں اچھے ہیں، اس لیے وہ اچھا ہے کہ میں نے اسے پھل توڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ پھل توڑا اور اس کے ساتھ جب میں اس کو قید کر دیا تو وہ جو ہے اس پھل کو کھا کر کے 15 دن وہ جو ہے اپنا کٹا دیا۔ تو اسی طریقے سے جو بندہ اس دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی عذاب سے ڈرتا ہے، ہمیشہ نیک کام کرتا ہے، تو اسی طریقے سے کل بروز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں صحت یاب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اچھے اچھے پھل کھائے گا، ہمیشہ خوش رہے گا۔ اور کوئی بندہ ایسا ہے، دوسرا مثال لو کہ کوئی بندہ برائی بھی کرتا ہے، اچھائی بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، تو جب تک اس کے اچھے کام رہیں گے، یعنی
جس طریقے سے اس کے پاس جب تک پھل تھا اس کا صحت بھی ٹھیک تھا، اور جب اس کے پاس پھل ختم ہو گیا صحت بالکل کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اور تیسرا مثال لو، جو انسان گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، جو انسان توبہ نہیں کرتے ہیں، جو انسان ہمیشہ برائیاں پھیلاتے ہیں، جو انسان ہمیشہ دوسروں کی چغلی کرتے ہیں، جو انسان ہمیشہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں، جو انسان اللہ کی پناہ نہیں مانگتے ہیں، تو اس انسان کا مثال لے لو جس انسان نے کچھ نہیں کیا آخرت کے لیے، جو کھانے کے لیے کچھ نہیں لایا تھا، ایک دن رہا دوسرے دن اس کی موت ہو گئی۔ اسی طریقے سے وہ بھی اللہ کی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کی عذاب بہت ہی بھیانک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے پروردگار ہم سبوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔